یا اللہ خیر کیا میں جنت میں ہوں؟ لیکن نہیں، اعمال تو ایسے نہیں کیے کہ جنت میں جاؤں، لیکن اس کی رحمت کا کیا پتہ، شاید بھیج بھی دے۔ لیکن یہ مجھے جنت کیوں نہیں لگ رہی؟ ابے یہ تو کسی کا گھر ہے۔ ایک منٹ، یہ کس کا گھر ہے اور میں کہاں پر ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں آ گئی ہوں میں؟ کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا کمرہ تو دیکھو، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ کمرہ بھی کافی صاف ہے، پھر یہ میرا کمرہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک منٹ، میرا گھر ہی کہاں ہے جو کمرہ ہوگا؟ اگلے ہی پل وہ لڑکی خود پہ لپٹی ہوئی چادر کو دور پھینک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یا اللہ، یہ گھر کس کا ہے اور میں کہاں پر ہوں؟ وہ انہی سوچوں میں تھی جب سامنے کھڑکی پر نظر پڑی تو باہر کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ پہ تھم سی گئی۔ باہر انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اس کے آس پاس سبز گھاس اور تھوڑی ہی دور جھیل، جس سے پانی پتھروں سے ٹکرا کر اپنی جگہ بنا کر آگے جا رہا تھا۔ اس جھیل کے پاس بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اور عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف۔ بلا شبہ وہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جو دروازہ یکدم کھلا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دکھنے میں وہ 18-19 سال کی لگ رہی تھی۔ جب اس لڑکی کی نظر سامنے کھڑکی پر کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرانے لگی۔ شکر ہے آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے پہلے آپ کو ہوش نہیں آنے والا۔ ویسے بھی 2 دن تک آپ کو برداشت کر لیا تو ایک ہفتہ بھی کر ہی لیتے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی جیسے کوئی پرانی دوست ہو، اور وہ لڑکی تو منہ پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب 2 دن تک میں بے ہوش تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن تک میں بے ہوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں تو زیادہ سوتی بھی نہیں ہوں۔ اس کا سر پھٹنے کو آ گیا تھا۔ دیکھیں بہن، ہم نے تو آپ سے سچ کہا ہے، اب آپ کو ہماری بات جھوٹ لگ رہی ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے شانے اچکا کے بولی تو کھڑکی پہ کھڑی لڑکی کا دل چاہا کہ اسے اس کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اچھا ویسے یہاں پہ بارش ہوتی ہے کیا؟ باہر بھیگی ہوئی گھاس کو دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی تو وہ لڑکی مسکرائی۔ یہاں تو ہوتی رہتی ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو کھڑکی پہ کھڑی لڑکی بھی بول اٹھی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اسلام آباد تو ہے ہی ایسا کہ اس کا موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی جب صوفے پہ بیٹھی لڑکی چونکی۔ اسلام آباد؟ یہ کہاں ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، اور اب حیران ہونے کی باری اس لڑکی کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس وقت ہم اسلام آباد میں ہیں ہی ہے نا، کیونکہ اتنا خوبصورت اسلام آباد ہی ہو سکتا ہے۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہی تھی جب صوفے پہ بیٹھی لڑکی نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پر چیخنا شروع ہوئی۔ امی کدھر ہیں آپ؟ امی بتائیں نا۔ وہ چیختے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی تھی جب اس کی ماں کچن میں سے اسے آواز دینے لگی۔ ارے کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کچن میں ہوں میں۔ ارے دفعہ ہمارے کچن کو، ادھر آئیں۔ وہ کچن سے انہیں کھینچ کر باہر لائی تھی۔ وہ لڑکی بھی حیران ہو کر باہر کمرے سے نکلی تو پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کافی صفائی پسند ہیں۔ امی ہوش آ گیا ہے اس لڑکی کو، اور اس کی ماں یہ بات سن کے مسکرائی تھی۔ ارے پوری بات تو سن لیا کریں، آدھی بات میں ہی مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ہم اسلام آباد سے ہیں، بھلا بنگلہ دیش میں کون سا اسلام آباد پیدا ہو گیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی تو اس کی ماں بھی پریشان ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہاں پہ وہ لڑکی داخل ہوئی، اس کی ماں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا مطلب بیٹا اسلام آباد؟ کیا پاکستان سے ہیں؟ اس کی ماں نے پوچھا تو شاہ نور دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی۔ شاہ نور بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر اس لڑکی کے سامنے شاید وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ جب اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلائے تو دونوں ماں بیٹیاں سر پکڑ کے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ چلو، آپ کے پیارے احتشام آفندی نے دوسرے شہر کی نہیں بلکہ دوسرے ملک کی لڑکی بھگا کر لائے ہیں، بلکہ بھگا کر بھی نہیں، اغوا کر کے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کہہ دیتی ہوں میں مکر جاؤں گی۔ میں کچھ نہیں دیکھا اور میں نے کچھ نہیں سنا۔ اتنی سارے خواب سوچے رکھے ہیں میں نے، بھلا اپنی پوری زندگی جیل میں تھوڑی گزارنی ہے۔ بھائی میں کچھ نہیں جانتی۔ شاہ نور اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی تھی جب اس کی ماں نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں دے مارا۔ منہ بند رکھو اپنا۔ مجھے تو احتشام کے لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں تو یہ تو انہیں سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ایک تو پورے محلے والوں نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ احتشام کس لڑکی کو 2 دن پہلے اٹھا کر ہمارے گھر میں لائے ہیں، اور ہم لوگ بہانے بنا بنا کر تھک گئے ہیں، اور یہ جناب کو دیکھو سکون سے اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے۔ پکڑاؤ مجھے میری چادر۔
جا کے دیکھ کر آتی ہوں میں انہیں اور بتاتی ہوں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ غصے سے جانے لگی جب اس کی ماں نے اسے پکڑ کے صوفے پر دوبارہ بٹھایا۔ چپ کر جاؤ تم، اگر اب تمہاری آواز آئی نا تو تمہارے ہونٹوں کو سی دوں گی میں۔ لیکن امی چپ، اب آواز نہ آئے، اس کی ماں نے غصے سے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ بعد میں جھگڑ لیجیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں، اور اگر یہ اسلام آباد نہیں ہے تو یہ کون سی جگہ ہے، اور کون احتشام ہے اور کس کو اغوا کر کے لائے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ الجھن کا شکار تھی کیونکہ اب وہ تھک چکی تھی جب اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ بنگلہ دیش ہے، اور اس لڑکی کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں بنگلہ دیش نہیں میں بنگلہ دیش میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ ابھی کچھ وقت پہلے تو میں کراچی میں تھی، مجھے لگا شاید میں غلطی سے اسلام آباد آ گئی ہوں گی، لیکن نہیں، شہر تو چھوڑو، میں تو دوسرے ملک آ چکی ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر پیٹتے ہوئے اسی طریقے سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ماں بیٹیاں بیٹھی تھیں۔ اور یہ احتشام کون ہے؟ ابھی اس کی ماں کچھ بولنے لگی تھی جب شاہ نور بول اٹھی۔ احتشام وہ ہیں جو آپ کو 2 دن پہلے اپنی باہوں میں اٹھا کر یہاں پر لائے تھے اور سخت تنبیہ کر کے گئے تھے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ وہ ہاتھوں کو نچا نچا کر بتا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تو ہاتھ نیچے کر کے بھی بتا سکتی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کا یہ انداز دیکھا تو بے ساختہ ایسے ماحول میں بھی مسکرانے لگی، اس کے ہاتھ نچانے والے اس کا ہاتھ نچا کر یہ کہنے پر، مگر وہ شاہ نور ہی کیا جو ان کی بات مان لے۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے سچویشن اچھے سے سمجھانے کی عادت ہے، اس لیے مجھے سمجھانے دیں۔ وہ بچوں کی طرح ناک چڑھا کر بولی تو اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ میں احتشام پر تھی۔ ہاں تو یہ وہی شخص ہیں جو آپ کو 2 دن پہلے ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، اور وہ 2 دن ہو گئے ہیں پلٹ کے آپ کی خبر تک نہیں لی ہے کہ آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ہاں اتنی زحمت کر لیتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو تکلیف دے کر ہمارا نمبر ملا کر، اور پھر اپنے ہونٹوں اور زبان کو تکلیف دے کر اتنا کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے اپنے پیروں کو بھی تکلیف نہیں دی ہے کہ آپ کو آگے دیکھنے آ ہی جائیں۔ اب آپ دعا کیجئے وہ اپنے پیروں کو تکلیف دے کر اپنے گھر سے ہمارے گھر تشریف لے آئیں تاکہ آپ بھی ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ وہ غصہ دباتے ہوئے دوپٹے کو شانوں پر لیتے ہوئے ساری باتیں بتا چکی تھی، اور اس لڑکی کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن اب کیا؟ وہ پریشانی سے ان ماں بیٹی سے پوچھ رہی تھی جن کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اب آپ کو احتشام صاحب کا انتظار کرنا ہوگا، وہ آئیں گے اور کوئی نیا فرمان جاری کریں گے، اور ہم سب سر جھکا کر ان کے فرمان کی تائید کرتے ہوئے ساری بات مانیں گے۔ وہ اپنی ماں کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی ماں اسے گھونٹ کر رہ گئی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے احتشام سے کل بات ہوئی تھی، اسے کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ 2-3 دن میں آ جائے۔ اور اس بے وقوف کی باتوں میں مت آنا، یہ فضول ہی باتیں کرتی ہے، اور اس بچی کو ضروری کام تھا، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ سکا، ورنہ وہ تمہاری خیریت روز پوچھتا ہے۔ اور ویسے بھی تم ہم پر بھروسہ کر سکتی ہو، اس نے تمہاری ذمہ داری ہم پر چھوڑ دی ہے، ہم لوگ اپنی ذمہ داری اچھے سے سر انجام دیں گے۔ اس کی ماں نے جب وضاحت کی تو اس لڑکی کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ اچھا اب تم کچھ کھا لو، میں نے کھانا بنا دیا ہے، پھر آگے کا سوچتے ہیں۔ اس کی ماں بات مکمل کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور شاہ نور جو منہ بنائے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی اپنی ماں کو جاتے دیکھ کر بھاگ کر اس لڑکی کی طرف آئی تھی۔ ویسے باجی ایک بات تو بتائیں، تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی غصے سے بات کر رہی تھی ابھی وہ ویسے بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ دیکھیں، آپ کی عمر زیادہ تو نہیں لگتی، تو باجی کہہ دوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ تھوڑی سی ہچکچا کر بولی تو وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ تم مجھے دادی اماں بھی کہہ دو، مجھے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو شاہ نور کھل اٹھی۔ اچھا ویسے باجی، پاکستان میں کیا سارے لوگ اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں جتنی آپ ہیں؟ وہ جو 2 دن پہلے سے ہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ ہوش میں آئے گی اور اس سے راز پوچھے گی کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے ہے، آج اسے موقع مل گیا تھا۔
تمہیں بھلا یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ میری نظر تم سے نہیں ہٹ پا رہی۔ اس لڑکی نے شاہ نور کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ ارے باجی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں وہ بھی خوبصورت؟ ہاں مانتی ہوں یہاں پہ رہنے والی ہر لڑکی سے خوبصورت ہوں میں، لیکن آپ سے نہیں ہوں۔ آخر وہ بھی اپنی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر سے کہنے لگی، ذرا تم تو بتاؤ تم کیا کرتی ہو اتنی خوبصورت ہو؟ جو سوال بیچاری شاہ نور پوچھنا چاہ رہی تھی وہی سوال اس لڑکی نے اسے پوچھ لیا تھا، اور اس کی اس بات پر وہ کھل کے شرمائی تھی جب اگلے ہی پل کچن سے اس کی ماں کی آواز آئی تھی، ارے نکمی اولاد، یہاں پر آ کے میرا ہاتھ بٹوا دو۔ اور شاہ نور جو شرمانے کے باعث اپنے گال سرخ کر چکی تھی، اب اپنی ماں کی بات سن کے اب وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ارے باجی ان کی باتوں کو سیریس نہ لیجیے گا، الحمدللہ سارا کام خود ہی کرتی ہوں، لیکن یہ میری تعریف نہیں کرتی اور مجھے تعریف کا شوق بھی نہیں ہے۔ ویسے تو آج آپ کو دیکھ کر یہ کام کر رہی ہیں، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ مجھ بیچاری پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی ہے اور مجھے ہی نکمی کہتی ہیں، لیکن کیا کروں، برداشت کرتی ہوں۔ وہ معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولی تو وہ لڑکی کھل کھلا کر مسکرانے لگی۔ اچھا باجی آپ یہاں پہ بیٹھے ذرا، میں دیکھ کر آتی ہوں ان کو کیا کام ہے۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے وہ لڑکی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، مگر اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اسے اب احتشام نامی انسان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ وہی حقیقت بتا سکتا تھا کہ کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ حیدر، اس کی ماں نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ اس کے بابا بھی پریشان تھے اور فبیہہ بے یقین تھی۔ کیا ہوا ہے حیدر، کیوں یہ تماشا کھڑا کر رہے ہو؟ اس کی ماں دبے ہوئے غصے میں کہا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ امی رکیں، تماشا تو اب ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھروسہ اتنی بری طریقے سے توڑا جائے گا۔ میں لوگوں کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلے۔ وہ غصے سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اور پھر فبیہہ کو دیکھنے لگا، جو حیران نظروں سے کبھی حیدر اور کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی پریشان ہو کے اسٹیج پہ آ چکی تھیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر ایک آواز گونجی اور پوری فضا سناٹے کی نظر ہو گئی تھی۔ فبیہہ ادھر آؤ، فارس ادھر آؤ۔ وہ اتنا زور سے چلایا تھا کہ ایک پل کے لیے تو فارس جو اپنی جیت کے نشے میں خوش تھا وہ ٹھٹک کر رک گیا اور پھر پر اعتماد چال چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے، وہ اپنی خوشی کے ساتھ اسٹیج پر کچھ ڈرامہ کر کے اور پھر یہ شادی رکوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ فبیہہ نے حیدر سے کچھ پوچھنا چاہا جب حیدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ اس کا یہ لہجہ فبیہہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سامنے کھڑے اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس شخص کا تھوڑے سی بھی سخت لہجے میں بات کرنا اس کے جسم پہ کسی خنجر کی پیوست ہونے کی طرح تھا، مگر ابھی اسے صبر کر کے بیٹھنا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں آگ لگی ہوئی تھی، گویا آج وہاں پہ کھڑے ہر شخص کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ جیسے ہی فارس اسٹیج پر پہنچا اس نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے معاملہ دریافت کرنے لگا تو حیدر نے ایک نظر فبیہہ پہ ڈالی اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس تھپڑ کے لیے وہاں پر کوئی بھی تیار نہیں تھا، سب لوگ سناٹے کی زد میں آ گئے تھے۔ فبیہہ خود بھی آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب حیدر کا ہاتھ اٹھا اور فارس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے فارس، تم جس لڑکی کے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کر رہے وہ لڑکی میری بیوی بننے والی ہے، یعنی تمہاری بھابھی، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمہیں شرم آنی چاہیے اتنے گھٹیا انسان۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم فبیہہ کو اتنا ناپسند کرتے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ اس کی شادی مجھ سے ہو، لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھو گے۔ فارس بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حیدر میری بات سنو۔ فارس نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے حیدر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو گویا اس کی کوئی بات سننے کے ارادے میں ہی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ، اور آئندہ اگر تم نے فبیہہ کو بد کردار یا کچھ بھی ایسا کہا تو خدا کی قسم تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑوں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ہو۔ تم میری بیوی کی عزت نہیں کر پا رہے تو میری عزت کیا کرو گے؟ ہاں، وہ چلا کر بولا تو وہاں پہ سارے لوگ گویا منجمد ہو گئے۔ فارس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا اور اگلی نظر اس نے فبیہہ پہ ڈالی جو اپنی آنکھوں سے آنسو برسا رہی تھی، مگر ان نگاہوں میں صرف نفرت ہی نفرت تھی، بلکہ شاید آج تو کہیں گناہ اور نفرت بڑھ گئی تھی۔ دیکھا ہے
ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک دن تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ تم آج میری بات پہ یقین نہیں کرتے، لیکن کل ضرور کرو گے، اور جب تمہیں پتہ چلے گا یہ لڑکی سچ میں…۔ وہ آگے رکا اور حیدر کے قریب ہوا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہ لڑکی ایک دن تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گی کہ تم یاد رکھو گے کہ اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اور تب تمہیں میرے الفاظ یاد آئیں گے۔ تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں سچ کہہ رہا تھا، میں نے سب سچ کہا تھا تمہیں بچانے کے لیے، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، تم میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہو، لیکن تم نے آج مجھے تھپڑ مار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اعتماد کا کوئی رشتہ نہیں، بلکہ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتے تو مجھ پہ یقین کرتے، اور کل کی آئی ہوئی لڑکی پر نہیں جس سے تم پاگلوں کی طرح عشق کرنے لگے۔ وہ لڑکی تمہیں اپنے عشق میں پاگل کر کے مارنا چاہتی ہے، اور تم اس کے پیچھے خود کو مجنوں بنا رہے ہو۔ ایک دن تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر حیدر جیلانی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حیدر اس کے الفاظ پہ پتھر ہو گیا تھا اور فبیہہ کو دیکھنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ فارس جو کہہ کر گیا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے فبیہہ پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ ویسے کہ وہ ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کی عزت پر کوئی بات آئے۔ دور کھڑے غزان جیلانی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حیدر کا رد عمل دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ فبیہہ پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، تبھی اس نے اپنی جان سے عزیز دوست پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ یعنی ان دونوں کا رشتہ بہت پکا ہے، اور وہ دل سے ان دونوں کے لیے خوش تھا، آگے ان دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو تھا۔ حیدر فبیہہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلانے لگا۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ فبیہہ بے یقین اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سب سے لڑ گیا تھا صرف اس کے لیے۔ آج اسے اپنی قسمت پہ رشک آ رہا تھا، اسے دنیا کا سب سے اچھا دل رکھنے والا شخص دیا گیا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد معمول کے مطابق فبیہہ حیدر کے نام کی انگوٹھی اور حیدر نے بھی فبیہہ کے نام کی انگوٹھی پہن کر ہمیشہ کے لیے دونوں ایک نئے رشتے میں بندھ گئے تھے اور ایک نئی منزل کی شروعات کی تھی۔ فبیہہ شرماتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل جوڑی لگ رہے تھے۔ جو بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں لگ ہی ایسے رہے تھے کہ کسی کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی، مگر کب نظر ہٹنے کے بجائے نظر لگ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ شاید ان دونوں کو بھی کسی کی نظر لگنے والی تھی جو ان دونوں کی زندگیاں برباد کرنے والی تھی، بلکہ ان دونوں خاندانوں کی زندگیاں بھی برباد کرنے والی تھی۔ بات سنو، یہ وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، احتشام۔ یہ وہاں پر جا کے کیا بھول گیا ہے کہ کسی لڑکی کو یہاں پہ لایا تھا؟ میں پچھلے 4 دن سے اس کا انتظار کر رہی ہوں اور وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس لڑکی کو مسلسل 4 دن ہو گئے تھے۔ اب تو وہ لڑکی آس پاس کے لوگوں کو بھی جاننا شروع ہو گئی تھی، مگر جس کا انتظار تھا وہ آنے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور آج وہ تھک کر شاہ نور سے پوچھنے لگی۔ شاہ نور جو آٹے میں اپنے ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر ناک چڑھاتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ ارے باجی، آپ تو نئی ہیں یہاں پر، آپ کو بھلا کیا پتا، وہ تو مہینوں تک غائب رہتے ہیں اور پھر اچانک اپنا چاند سا مکھڑا لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کی اس بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ ویسے ابھی وہ کچھ بھی کہتی جب داخلی دروازہ بجنے لگا۔ شاہ نور کی ماں جو کسی کام کے سلسلے میں محلے میں گئی ہوئی تھی، گھر پہ اس وقت صرف وہ دونوں ہی موجود تھیں۔ شاہ نور نے اپنے ہاتھ آٹے میں ڈال رکھے تھے، اب بچی وہ۔ جب شاہ نور نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا تو وہ لڑکی لمبی سانس خارج کرتے ہوئے شاہ نور کو بس اتنا ہی بولی تھی کہ اگر محلے کی کوئی آنٹی ہوں گی اور اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ چلو اور کھانا کھا لو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، میں منع کر دوں گی۔ ایک تو پتہ نہیں تم لوگوں نے کیا کہہ دیا ہے محلے والوں کو کہ اتنی خاطرداری کر رہے ہیں، اور 4 دن میں میرا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ اب میں ہرگز کسی کے گھر پہ نہیں جانے والی، میں بتا دیتی ہوں۔ شاہ نور اس کی اس بات پہ کھلکھلا کر مسکرانے لگی اور پھر ٹھیک ہے باجی کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی اور شاہ نور کی اچھی خاصی بن گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں اور ان کی کافی بات چیت بھی آپس میں ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکی باہر داخلی دروازہ کھولنے کی نیت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا میں اس وقت ہلکی سی ہوا نے اپنا راز جمایا ہوا تھا۔ باہر موسم ہر دن کی طرح خوشگوار تھا۔ بادلوں نے سورج کو
جگہ نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنا جلوہ بکھیر رہے تھے۔ آج بارش کی بھی نیت تھی کہ اس سرزمین کو اپنے پانی سے بھگو دے۔ وہ لمبے قدم بڑھتے ہوئے دروازے تک پہنچی تھی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پہ تھم سی گئی۔ سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، کیونکہ اسے یہ چہرہ دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، اور جیسے ہی اسے یاد آیا تو اس کے سر پہ جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا۔ اس نے اس دن پانی میں گرنے سے پہلے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی، کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ پا رہی تھی، اور ابھی سامنے کھڑے مرد کی آنکھیں بھی ہو بہو اس مرد جیسی تھیں۔ اسے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کہ وہ وہی شخص تھا جس نے اسے بچایا تھا، مگر اس نے سوچا تھا کہ وہ کوئی بوڑھا شخص ہوگا، کوئی بڑی عمر کا ہوگا، مگر یہ کیا! سامنے کھڑا شخص تو اتنا ہینڈسم تھا کہ وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کیفیت تو دونوں کی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ جو آج ہی واپس آیا تھا، اس کا ارادہ سیدھا اپنے گھر جانے کو تھا، مگر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ ایک لڑکی کی ذمہ داری شاہ نور اور اس کی ماں کو دیکھ کر آیا تھا، وہ اپنے گھر جانے کا ارادہ ترک کرتا ہوا سیدھا ہی ان کے گھر آیا تھا، اور اس کی نظریں موبائل کی طرف تھیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ دروازہ یا تو شاہ نور یا اس کی ماں ہی کھولے گی۔ مگر یہ توقع کے برعکس ہوا تھا۔ سامنے دروازہ اس لڑکی نے کھولا تھا، جسے وہ اس دن چھوڑ کے گیا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظریں اس لڑکی پہ پڑی، وہ اپنی جگہ پہ تھم سا گیا۔ وہ اس لڑکی کے چہرے میں کھو سا گیا تھا۔ ہلکا پیلے کلر کا ڈریس، میک اپ سے پاک چہرہ، دوپٹہ جو کندھوں پر تھا، لمبے اور گھنے بال جو کمر تک آ رہے تھے اور اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے، ناک میں چمکتا ہوا لونگ، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے جو اپنی آواز سے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں جن کی کھن کھن کی آواز دل کے اندر کے تار چھیڑ رہی تھی، پاؤں میں خصا اور انہی پاؤں میں پائل جن کی آواز اسے اپنے حواسوں پہ چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ نظریں اپنی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ شاہ نور کا تھا۔ شاہ نور نے ہی اسے اپنا جوڑا دیا تھا جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور پھر زبردستی شاہ نور اسے تیار کرنے لگی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ کوئی اسے نظر نہیں ہٹا پائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آج تک اس کے سامنے ہر حسین لڑکی آئی تھی، مگر کوئی بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اسے ان کاموں کا شوق نہیں تھا۔ وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگنے والا انسان تھا، مگر جس لڑکی کو وہ جان پر کھیل کر بچا کر لایا تھا، پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں تہلکہ مچا چکی تھی۔ پہلے جب اس نے اس لڑکی کو اس دن دیکھا تھا تو اسے بہت معصوم اور ایک اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی تبدیلی نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو ہر پل اس کے ذہن میں صرف وہ لڑکی سوار تھی۔ اس نے کافی سوچا تھا کہ اپنے سر جھٹکے اور دوسرے کاموں میں دھیان دے، مگر وہ لڑکی تو شاید اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی اور اب اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور آج اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر وہ تو گویا پتھر ہو گیا تھا۔ آپ ہی ہیں نا جنہوں نے میری جان بچائی تھی اور مجھے بچا کر یہاں لے آئے تھے؟ اس لڑکی کی آواز پہ گویا وہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کی نظروں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ حیران تھی، اور پھر تجسس کے باعث اس نے اپنا سوال پوچھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ یہی احتشام آفندی ہے جس کی بات شاہ نور اور اس کی ماں کر رہے تھے، اور وہ اپنے شک پر یقین کی مہر لگانا چاہتی تھی۔ صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اپنی نظریں بار بار اسے ہٹا رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں دل کے جذبات آنکھوں کے ذریعے باہر نہ آ جائیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد نہ دیکھا ہو، مگر سامنے کھڑے شخص کی بات الگ تھی۔ وہ اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا تھا کہ ایک پل کے لیے کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس کی نظروں میں دیکھتی رہی تو ہو سکتا ہے وہ خود کو اس پر ہار بیٹھے، اور ویسے بھی وہ تو ایک پتھر دل عورت تھی۔ مگر سچ
مگر یہاں کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اپنے دل کی کیفیت سے بھی انجان تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر اس کا دل باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو بس اتنا ہی کہ میں نے آپ کو نہیں خود کو بچایا۔ اگر آپ کو نہیں بچاتا تو شاید مجھے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولنا چاہتا تھا اور اپنے ہونٹوں کو اس نے روک دیا۔ اس لڑکی نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملنے ہی والی تھی جب پیچھے سے شاہ نور کی آواز آئی تھی، ارے باجی، دروازے پہ ہی ساری باتیں کر لو گی، اندر آ جاؤ۔ اور آپ کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بن بلائے مہمان کی طرح آ جائیں گے آپ۔ وہ کافی دیر ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو فارغ ہو کے ان کی طرف آئی اور ان کو اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ احتشام کا دل چاہا کہ اس وقت شاہ نور کو کہیں غائب کر دے۔ اتنی اچھی بات چل رہی تھی کہ کباب میں ہڈی بن کے اس کا آنا ضروری تھا۔ وہ بھی احتشام کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آ گئی تھی۔ ہاں باجی، کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے آپ کی جان بچائی؟ تو یہ وہی محترم ہے جن کا پچھلے 4 دن سے آپ انتظار کر رہی ہیں، اور یہ وہی ہے جو آپ کو ہمارے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، جیسے چور چوری کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کی مثال دینے پہ وہ دونوں حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ صحیح مثال دیا کرو۔ احتشام دانت کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے ناگواری کہہ رہا تھا، اور وہ بھی ناگواری سے اپنا منہ پھیرتے ہوئے اس لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ اب آپ دونوں کا انتظار ختم ہوا، کیونکہ ان کو بھی آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب آپ ہوش میں آئیں گی تو یہ پوچھیں گے، لیکن یہ غائب ہو گئے۔ اور جب دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو ساری باتیں پوچھ لیجئے، اور برائے مہربانی مجھے اور میری ماں پر رحم کر کے ہم دونوں کو بھی بتا دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دونوں بے خبر ہیں ان ساری باتوں سے۔ احتشام اب سنجیدہ ہو کے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہی تھیں؟ آپ وہاں پہ کیسے پہنچیں اور آپ کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ مجھے سب بتائیے۔ وہ اب کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر شاہ نور بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، مگر نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا نام بیا ہے، میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ میں اس دن وہاں پر غلطی سے پہنچ گئی تھی۔ آگے مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں یہاں پہ موجود تھی، لیکن کچھ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کی اس بات پر احتشام کو جھوٹ اور آدھا سچی بات لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ متوجہ ہو کر اس کی بات سن رہا تھا، اور جیسے وہ آگے بتاتی جا رہی تھی ان دونوں کا حال ایسا تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بے یقین احتشام اور شاہ نور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ، مگر جو اس نے بتایا تھا اگر وہ سچ ہے تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں، اور یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہو سکتا تھا اس مسئلے میں کافی لوگوں کی جان بھی جائے۔ جب اگلے ہی پل اس لڑکی نے